السلام علیکم دوستو، آج کے میں اس ایپیسوڈ میں بات کروں گا اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی شادی کے بارے میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ شہزادہ اورنگزیب کی پہلی شادی خانہ آبادی سن 1046 ہجری میں اس وقت ہوئی جب وہ دکن کے گورنر تھے۔ شاہ جہاں نے شادی کے لیے اورنگزیب کو دولت آباد سے طلب کیا۔ اورنگزیب کی شادی کو خانی خاں منصنف منتقلب اور عبدالحمید منصنف بادشاہ نامہ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، وقفے میں پورا کر دیں گے۔ شہزادے اورنگزیب کی پہلی شادی مرزا شاہ نواز خاں کی دختر نیک اختر سے ماہ ذی الحجہ 1046 ہجری میں ہوئی۔ شاہجہاں نے اورنگزیب کو وسط ذی الحجہ میں دکن سے بلوایا تھا۔ جس وقت اورنگزیب کا آگرہ پہنچا تو اس کی شادی کے انتظام زور و شور سے ہو رہے تھے۔ بادشاہ نے اورنگزیب کے دونوں بڑے بھائیوں یعنی دارا شکو اور شاہ جواہ کو اور بہن شہزادی جہاں آرا جو بادشاہ بیگم کے نام سے معروف تھیں، شادی کے انتظامات اور منتظم بنایا تھا۔ اس موقع پر شہنشاہ ہند شاہ جہاں بادشاہ نے شادی کے اخراجات کے لیے 10 لاکھ روپے شاہی خزانے سے دلائے تھے تاکہ شہزادی اسے جواہرات، پارچہ جات اور شادی کے دیگر اخراجات میں لگائے۔ یہ رقم جہاں آرا بیگم کے حوالے کر دی گئی تھی کیونکہ وہی اس شادی کی منتظم اعلیٰ تھیں۔ شادی کی رسومات کا آغاز 22 ذی الحجہ کو ہوا۔ اس سب شاہ نواز خاں کی حویلی سے شہزادے کے لیے مہندی بھیجی گئی۔ رسم مہندی آدھی شادی کے برابر ہوتی ہے اور اس میں بڑا دھوم دھڑاک کیا گیا۔ آج کل بھی مہندی کی رسم بڑے زور شور سے ہوتی ہے۔ آتش بازی، رقص و سرود، شادی کے تمام گیت اس رسم میں 4 چاند لگاتے ہیں۔ عام لوگوں کی رسمیں حنا بندی دھوم دھام سے ہوتی ہے، یہ تو پھر بھی ایک شہزادے کی مہندی تھی۔ جس قدر اعلیٰ پیمانہ پر انتظامات ہو سکتے تھے وہ کیے گئے۔ خوشگلو گانے والیوں نے گا گا کر گلے پھلا دیے۔ رسم مہندی کے اس عظیم جشن میں تمام بڑے بڑے عمرا نے شرکت کی، یہاں تک کہ آصف خان نے بھی اس جشن میں شرکت کی تھی۔ شہزادے اورنگزیب کو چاندی کی ایک چوکی پر بٹھایا گیا اور سامنے ایک حریری پردہ آویزاں کیا گیا۔ گل اندام اور پری چہرہ بیگمات اور شہزادیوں نے پس پردہ بیٹھ کر شہزادے کے مہندی لگائی۔ پھر حاضرین نے مجلس کی خشک میوہ جات، عطریات اور پانوں سے توجہ کی گئی۔ دوسرے دن دولہا یعنی شہزادہ اورنگزیب اپنے نانا آصف خان اور چھوٹے بھائی شہزادہ مراد کے ساتھ جلوس کی صورت میں شاہجہاں کے حضور پیش ہوئے اور کورنس بجا لایا۔ بادشاہ نے خود اپنے ہاتھوں سے شہزادے کے سر پر مروارید کا سہرا باندھا، کھل خامہ عطا کی، موتیوں کی ایک اعلیٰ عنایت کی، جمدھر، مرصع یا پھول کٹارا، شمشیر، مرصع یا پردہ۔ مرصع اپنی سواری کے 2 عربی عراقی گھوڑے، ایک جوڑا ہاتھی ہتھنی کا دیا۔ گھوڑوں پر سونے چاندی کی مزین گانٹھیاں تھیں اور ہاتھیوں پر مرصع ہودج لگے تھے۔ اب 12 چڑھی آگے آگے، یمین الدولہ
آصف خاں اور شہزادہ مراد بخش تھے۔ مراد بخش آگے آگے چلنے کے علاوہ سہوالا بھی تھے۔ شہزادہ دارا اور شہزادہ شجاع اس بارات میں شریک نہ تھے۔ ان دونوں کو اورنگزیب سے بچپن سے ہی اختلاف تھا۔ اس کا تفصیلی ذکر آگے آئے گا۔ بارات کے آگے آتش بازی چھوٹ رہی تھی اور نفیریاں اپنی سریلی آوازیں فضا میں پھیلا رہی تھیں۔ یہ بارات پورے شان و شوکت کے ساتھ دلہن کے گھر یعنی شاہ نواز خاں کی حویلی پر جا کے رکی۔ شہنشاہ شاہجہاں نے نکاح میں شرکت کی۔ وہ نفس نفیس شاہ نواز خاں کی حویلی پر گیا تھا۔ 4 لاکھ مہر پر جو اسی وقت ادا کر دیے گئے۔ نکاح پڑھا گیا۔ نکاح کے بعد بڑی خوشیاں منائی گئیں، باجے بجے ڈھول پیٹے گئے، شادی بیاہ کے سینکڑوں گیت گائے گئے، ڈومنیوں نے خوب رقص کیا۔ اس مبارک موقع پر بادشاہ اور شاہ نواز خاں کی طرف سے تمام امرائے دربار کو خلعت فاقرہ سے نوازا۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ نکاح کی رات لڑکی کے باپ شاہ نواز خاں اس محفل میں موجود نہ تھے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ یہ رسم ہندوستان کی تھی کہ نکاح کی رات دلہن کا باپ محفل میں نہ آئے۔ واللہ عالم۔ چنانچہ شہنشاہ شاہ نواز خاں دوسرے دن بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نظر پیش کی۔ اس سے اگلے دن دعوت ولیمہ شہزادے کی قیام گاہ پر ہوئی۔ ولیمہ میں بادشاہ اور تمام امراء نے شرکت کی۔ اورنگزیب نے بادشاہ کو بہت سے قیمتی جواہرات نظر میں پیش کیے۔ بادشاہ اور شہزادے کی طرف سے امرائے دربار کو تحائف اور خلعتیں دی گئیں۔ شادی کے بعد شہزادہ اورنگزیب دکن واپس چلا گیا اور وہاں 6 سال تک نائب السلطنت کی حیثیت سے مقیم رہا۔ اورنگزیب 1045 ہجری میں دکن گیا تھا اور وہاں 1053 ہجری تک گورنری کرتا رہا۔ تو دوستو، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی شادی کا واقعہ صرف یہیں تک مختصر سے انداز میں پیش کیا۔ آپ کو کیسا لگا؟ اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کریں۔ اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ آنے والے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جہاں آرا بیگم کے بارے میں جو بیچ چوراہے پر جل گئی تھیں اور انہیں وہ مشکل انہوں کی آگ کو بجھا کر بچایا گیا تھا۔ تو دوستو، آپ سے لیتا ہوں ودا، ملتا ہوں اگلے ایپیسوڈ میں۔